بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو بدلنے کی ہر زمانے میں کوشش کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے خلاف ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں نے، ایک بڑی جماعتوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو بدل دیا جائے یا قرآن کریم میں کوئی چینجنگ کر دی جائے، لیکن خداوند قدوس نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بحث تو سرے سے خارج ہے کہ قرآن کریم کو کوئی بدل سکتا ہے یا قرآن کریم میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کب کس سے کوئی کام لے لے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد میں جتنا اسلام کو پڑھا گیا اور اس کے بعد میں جتنے لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے، اسلام کی طرف پلٹے، اس سے پہلے شاید ہی کوئی ایسی مثال ملتی ہوگی۔ اب قرآن کریم پر ایک ابھی شیطان رضوی نامی ایک ملعون نے قرآن پر ایک اعتراض کیا کہ قرآن کریم میں کچھ آیاتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے، جو آتنک پھیلاتی ہے۔ اگر ان آیتوں کو نکال دیا جائے، ان آیتوں کو قرآن کریم سے مٹا دیا جائے تو آپس میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، آپس میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے جو بھید بھاو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو حالانکہ اس کی سوچ جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ علماء اس سے پہلے ہی برات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ایسے بیان دیتا رہتا ہے تاکہ اس کے آقا جو اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے خوش رہیں اور اس کو کرسی پر بٹھائے رکھیں، اس لیے کہ وہ اقلیتی کمیشن کا چیئرمین ہے، جو شیعہ وقف بورڈ کا۔ تو بہرحال تو قرآن کریم کے خلاف اس کی یہ باتیں، ظاہر بات ہے کہ دیکھنے میں غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے، ایمانی غیرت ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ جب کوئی اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول سے متعلق، صحابہ سے متعلق، قرآن سے متعلق، اسلام سے متعلق کوئی ایسی غلط بات کی جائے، بےہودہ بات کی جائے، بکواس کی جائے تو اس کے خلاف غصے کا آنا، غصے کا اظہار کرنا انسان کی ایمانی فطرت ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ لیکن ہم اگر یہ سوچ کر چلیں کہ دوسری طرف کہ یہ جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر ہے، اور وہ اس کو گویا کہ اسلام کے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ کیسے کہ جب یہ بات پھیلے گی کہ قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں تو ظاہر بات ہے ہر آدمی ادھر متوجہ ہوگا کہ قرآن کریم کی وہ آیت کون سی ہیں۔ اب سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے معلوم کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں کون سی ہیں۔ اس کے پاس میں کوئی پرچہ ملا، اس کو ایک رسالہ ملا جو گجرات سے چھپتا ہے۔ اس نے وہ دکھایا اور کہا کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ کیا قرآن ایسا ہی کہتا ہے کہ اس طریقے سے ظلم و تشدد کرو؟ تو میں نے اس کو سمجھایا، بتایا تو اس کی حقیقت کیا ہے اور جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو 24 آیات ہیں جن کے بارے میں وسیم رضوی نے کہا ہے، انشاءاللہ میں ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے، وہ کون کون سی آیتیں ہیں، ان کا مطلب، صحیح مطلب کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ وسیم رضوی نے جو یہ سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، آپ اس کی زبانی اس کی بات سنیے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ تو ہاں دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج
اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے. عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی بیائل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے بیائل داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے. ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے. فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ. کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے. آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں. تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے. یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے. بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں. ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے. اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہی اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں. اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے. یہ تھی وسیم رضوی کی وہ باتیں کہ جس کے اوپر سوشل میڈیا پر ایک گویا کہ ہنگامہ برپا ہے. لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہم نے بھی آج تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی تھی، آپ نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن اس کی باتوں سے ہمارا ذہن بھی پلٹا کہ ہم دیکھیں وہ آیتیں اور ان کو لوگوں سے بتائیں بھی، خود بھی ان کا مطالعہ کریں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان قرآن کریم کو پڑھیں گے. یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر کتنا بھی شور مچا لیتے، ہم کتنا بھی کہتے، کتنا بھی چینختے چلاتے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں چلتی ہے، ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن اب اس کی یہ بات کہنے سے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے 100% کہ نہ جانے کتنے انسان قرآن کریم کو پڑھیں گے، کتنے انسان قرآن کریم کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اب بہرحال میں آپ کے سامنے وہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں کہ جن کو یہ پیش کیا جاتا ہے، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 89 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ترجمہ: وہ اس تمنا میں ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ. سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ. یہ وہ آیت ہے پہلی کہ جس کے بارے میں معترضین اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. اب اس کا پس منظر سنیے، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا مطلب اور اصلی ارتھ کیا ہے. تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت اہل مکہ نے مسلمانوں کو بے حد اذیت پہنچائی تھی. جیسے آپ جانتے ہیں، آپ نے پہلے بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے.
تو مجبور ہو کر مسلمانوں کو مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمان کچھ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، مکے کے لوگ ان کو ستاتے تھے، یہاں تک اتنا ستاتے تھے کہ ان کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، تو مجبور ہو کر چوری چھپے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مکہ چھوڑ کر مسلمان مدینہ آئے، لیکن یہاں پر بھی مسلمانوں کو چین سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، اور مکے کے لوگوں نے بار بار مدینے پر حملہ کیا، اٹیک کیا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو مسلمانوں کو اپنا حفاظت کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے اس بات کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کی زیادتیوں کا جواب دیں، وہ ان کے ظلم کا جواب دیں، وہ جو ان پر اٹیک ہو رہا ہے اس کا دفاع کریں۔ تو اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے تبدیل مذہب، یعنی مسلمانوں سے گویا کہ کہنا چاہتے تھے کہ تم گھر واپس آؤ، یعنی اسلام کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس، یعنی وہی بتوں کی اور مورتوں کی پوجا کرنی شروع کر دو۔ تو وہ کسی بات پر راضی نہیں تھے سوائے اس کے گھر واپسی کے، جو ظاہر ہے کہ کھلا ہوا ظلم ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ جو تم پر ظلم کریں، جو کھلے عام تمہارے دشمن ہو، کھلے عام تم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو، بلکہ قتل کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کو نہیں کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ آیت سب غیر مسلموں کے بارے میں بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہم نے بتائی ہے 89 ہے، 89، اس سے اگلی جو آیت ہے اس کو دیکھیے، جس کا ترجمہ ارتھ یہ ہے، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے ہٹا ہوا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں، الگ رہیں، تمہارے ساتھ میں صلح کے ساتھ میں رہیں، پیار محبت کے ساتھ میں رہیں، اور تم سے سلامتی چاہیں، تم سے سلامتی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی، یعنی اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے لڑو۔ تو اس آیت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اس سے پہلی آیت میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکوں کو قتل کرو، تو ہر ایک کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ان کو قتل کرنے کا حکم تھا جو تم سے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ میں صلح کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، تو اے مسلمانوں، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو پریشان کرو یا تم ان کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کرو۔ مطلب جو غیر مسلم یا تو مسلمانوں کے ساتھ میں ایگریمنٹ کیا ہو، مسلمانوں کے دوست ہوں، یا مسلمانوں کے جو دوست ہیں ان کے دوست ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حلیف چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ، یعنی اس کے دوست ہوں، یا پھر وہ جو ہے نیوٹرل ہوں، غیر جانبدار ہوں، نہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہوں اور نہ ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہوں، یعنی نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں طرح کے لوگوں سے مسلمانوں کے لیے لڑنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اب ہمارے ملک میں، ہندوستان میں قانون ہے، اس کے تحت ایگریمنٹ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر غیر مسلم یعنی ہر ایک انسان کو اس کا حق ادا کیا جائے گا، اور اس کو پوری آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ تو جب تک اس قانون کے مطابق جو سیکولرزم ہے اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خواہ کسی سے لڑتے پھریں، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قانون کی پاسداری کریں، اس قانون کی پابندی کریں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرنے پر آ جائے، کوئی سر پر آ کر بیٹھ جائے، کوئی تلوار لے کر سر پر چڑھ جائے، تو پھر تمہیں اختیار ہے، تمہیں حق ہے قانون کے مطابق بھی، اسلام کے مطابق بھی، کہ اپنے دفاع کرو اور اس پر اٹیک کرنے والے سے بچاؤ کے لیے تم بھی اس پر اٹیک کر سکتے ہو۔ دوسری آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 65۔ آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اے نبی، ایمان والوں کو قتال پر آمادہ کیجیے، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ثابت قدم ہوں گے تو 200 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو 1000 منکرین پر بھاری رہیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔
اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اب غور کیجئے کہ اس میں کن غیر مسلموں سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جب میدان جنگ تھا، مکے کے لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، تو مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، معمولی تعداد تھی، ادھر جو مکے کے لوگ تھے ان کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم گھبراؤ مت، اگر تمہاری تعداد تھوڑی بھی ہے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تم بڑی تعداد سے جیت جاؤ گے۔ تو یہ اٹیک جو ہوا تھا، حملہ جو ہوا تھا، مکے کے لوگوں کی طرف سے ہوا تھا، اسی لیے مدینے کے قریب یہ لڑائی ہوئی۔ اگر مدینے والوں کی طرف سے اٹیک ہوتا تو مکے کے قریب یہ لڑائی ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے حملہ آور مکے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہ بھی اپنے دفاع کر رہے تھے، اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا اور ان کے مقابلے کے لیے ابھارنا کیا کوئی غلط بات ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک پر یا کسی ملک پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنے گا کہ ہم اپنے دیش واسیوں کو، ہم اپنے وطن کے لوگوں کو مقابلے کے لیے تیار کریں کہ دشمن کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار رہیں؟ اب یہ چائنا سے مقابلہ ہوا، چائنا کے ساتھ ہلکی سے لڑائی ہوئی تو ہم نے ان کی انٹرنیٹ کی بہت ساری ایپس ختم کر دیا، ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا، چائنا کے مال کو لینے سے ہم نے انکار کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ اب خود غور کیجئے آپ، یہ ظلم کرنا برا ہے یا ظلم کا جواب دینا یہ برا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی، ذرا سی بھی فہم ہوگی، سمجھ ہوگی، اور جو تعصب اور بھید بھاؤ کا چشمہ اتار کر اپنی عقل سے بھی، اپنی آنکھوں سے بھی پردے ہٹا کر یہ دھیان کرے گا، غور کرے گا، تو سمجھ جائے گا کہ مسلمانوں نے ظلم کا جواب دیا اور مسلمانوں کو ابھارا جا رہا تھا ظلم کا جواب دینے کے لیے، مسلمانوں کو ابھارا جا رہا تھا لڑائی کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اگر ایسے موقع پر ابھارا نہ جاتا تو دشمن مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی جی مسلمانوں کو ابھاریے کہ وہ لڑائی کریں، یہ سارے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، صرف اس وقت تھا جب دشمن حملہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوا تھا، ان کے شہر کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا تھا، ایسے وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ابھاریے، ان کو ہمت دلائیے، ان کو حوصلہ دلائیے۔ تیسری آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اگر انہیں پڑھ لیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مشرکین کا ایک خاص گروہ مراد ہے، نہ کہ سب کے سب کہ سب کو قتل کر دیا جائے، نہیں، بلکہ کچھ لوگ خاص لوگ مراد ہیں، یعنی جو کفار اور مشرکین آپ سے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ حکم ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے، عام طور سے ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو اس حکم کو مطلق بیان کرنا کہ سب کو قتل کر دو، یہ غلط فہمی پھیلانا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں ہی ہے: کیا تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے، وعدے توڑ دیے، رسول کو جلا وطن کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے تمہارے مقابلے میں خود ہی پہل کی ہے، یعنی لڑنے کی؟ کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ اس لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ مکے کے لوگوں نے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کے مالوں کو لوٹ لیا، مکے سے نکالا، پھر 3 جنگیں ان پر مسلط کی۔ جب وہ مدینے چلے گئے تو مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور چاہا کہ مدینے سے بھی ان کو اجاڑ دیا جائے۔ پھر کہیں غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد، یہ ساری جنگیں ان پر مسلط کی گئی۔ پھر 6 سال میں مکے والوں نے اپنی شرطوں کے مطابق ایک صلح کی گئی، ایگریمنٹ کے، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، لیکن 1-1.5 سال کے اندر ہی انہوں نے اس صلح کی بھی دھجی اڑا دی۔ اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اگر لڑائی کی دعوت نہ دی جائے تو کیا ان کے راستے میں پھولوں کی سیج بچھانے کو کہا جائے گا؟
کہ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا، تمہارے گھروں پر قبضہ کر لیا، تمہارے مال دولت پر قبضہ کر لیا، زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا، اب تم کسی دوسرے شہر میں جا کر رہتے ہو، وہاں بھی تم پر وہ حملہ کرتے رہتے ہیں، تو اب بتاؤ آپ کا کیا رویہ ہوگا ان کے ساتھ میں؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو مسلسل برابر کنٹینیو تم پر ظلم کرتے آ رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو تم قتل کرو۔ چوتھی آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 14، جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: ان سے قتال کرو، جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ جب مسلمانوں مدینے کے مسلمانوں اور مکے کے مشرکوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں جو آس پاس کے قبیلے تھے کچھ مسلمانوں کی طرف ہو گئے، کچھ مکے والوں کی طرف ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میں مکے کے ساتھ میں جو قبیلے تھے، ان کے ساتھ میں جو لوگ ملے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ایگریمنٹ کو توڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے قبیلوں پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اب وہ لوگ مسلمانوں کے پاس میں گئے، مدینے گئے، تو اب مسلمانوں نے مکے والوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تیاری کی۔ تو اب ذرا خود ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے کہ جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ کون تھے؟ وہ مکے والے تھے اور مکے کے والوں کے دوست تھے، اور خود ہی حملہ کرنے میں انہوں نے پہل بھی کی۔ مسلمانوں کے جو طرفدار تھے ان کے کئی آدمیوں کو مار بھی دیا۔ تو کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ناانصافی کی بات تھی؟ اور کیا قرآن کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ تم اپنا اور اپنے دوستوں کا قتل عام دیکھتے رہو مگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ کیا یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ تم بھی ان سے مقابلہ کرو اور اپنی طرف سے ان کو جواب دو؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل حق تھا، کیوں نہیں حق تھا؟ دوسری بات یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن نے جو ظالموں کے مقابلے میں خدا کی طرف سے مظلوموں کی مدد کی بات کہی ہے، یہ کوئی عجوبہ تو نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں حق اور سچائی پر قائم رہنے والوں کو اہل باطل اور ظالموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے مالک کی مدد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مثلا رگ وید میں دیکھیے کہ خدا سے اس طرح دعائیں کی جاتی ہیں: اے روشن آگ، تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے ہمارے دشمنوں کو جلا دے، جن کی حفاظت خبیث روحیں کرتی ہے۔ تو حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی مدد کرنا یہ تو ظلم ہو سکتا ہے، لیکن سچ کی مدد کرنا، سچے لوگوں کی مدد کرنا، یہ کب ظلم ہونے لگا؟ پانچویں آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 123۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تمہارے آس پاس جو کفار ہیں ان سے جنگ کرو اور وہ تمہارے اندر سختی مضبوطی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں بھی انہی لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے، اور یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی قوم کو یقیناً یہ تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے اس لیے وہ طاقت حاصل کرے، لیکن اتنے اپنے آپ کو طاقتور بنائے، ایسا ضرور طاقتور اپنے آپ کو بنائے رکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کو لقمہ تر نہ سمجھ لیں۔ یہ بالکل معقول اور صحیح بات ہے۔ مثلا ہم انڈیا کے، ہندوستان کے رہنے والے اپنے دیش کے بارے میں جذبہ رکھتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم دوسروں پر زیادتی تو نہیں کریں گے، ہم کسی پر ظلم تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو یقیناً ایسا مضبوط بنائیں، ہم اپنے دیش کو ایسا مضبوط بنائیں کہ کسی کو ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں یا ہمارے دیش کے جو ذمہ دار ہے وہ ایسا کہتے ہیں یا ہم ایسا کہتے ہیں تو کیا یہ کوئی غلط بات ہوگی؟ تو اسی طریقے سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی ہے، 111۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال اس کے بدلے خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اسی پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ سو تم خوشی مناؤ اپنی۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جو مسلمان ظالموں کے خلاف سر ہتھیلی پر رکھ کر نکل آئے ہیں
ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے تو وہ اب ڈر کر مت بھاگیں، بزدلی مت دکھائیں، بلکہ اس راہ میں اپنی جان اور مال کی بھی فکر نہ کریں۔ تو جو آدمی اس طریقے سے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا اللہ کے یہاں اس کے لیے جنت ہے۔ ظاہر بات ہے یا تو دشمن کا مرتا ہے یا مومن شہید ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اب ڈرنا نہیں ہے جب لڑائی کر رہے ہو۔ تو اس آیت کا مقصد یہ نہیں کہ خواہ مخواہ کسی سے لڑتے پھریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب تم سے قتال ہو رہا ہو، جب لڑائی ہو رہی ہے، تو جنگ کے میدان میں بزدلی نہیں دکھانا ہے۔ ہندو مذہب میں منو جی کی ہدایات کی خاص اہمیت ہے۔ ان کا بیان ہے، سنیے، روئے زمین کے جو حکمراں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کبھی منہ نہیں موڑتے، وہ مرنے کے بعد سیدھے جنت کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، قرآن نے تو اللہ کے راستے میں جوابی جنگ پر جنت کا وعدہ کیا ہے، جوابی جنگ پر، لیکن منو جی مہاراج محض دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور ملک گیری کی غرض سے جنگ کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو قرآن کے اس حکم پر تو داد دینی چاہیے، شاباشی دینی چاہیے کہ دشمنوں کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں۔ اگر ظالم کے سامنے، دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا تو پھر اس کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا اور پھر غلامی سے نکلنے کی کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 7 سورہ احزاب کی 61 نمبر ترجمہ، پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کو پیش کر کر بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں، کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ بالکل غلط ہے اور آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آیت کا اصلی منشا کیا ہے، صحیح ارتھ کیا ہے، اس سے پہلے اور بعد کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ یہ آیت تھی 61، پہلے 60 کا ترجمہ سنیے۔ آیت نمبر 60 سورہ احزاب، منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو لوگ مدینے میں افواہ اڑاتے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھائیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں رہ سکیں گے۔ اس کے بعد میں یہ آیت ہے، اب پھر دوبارہ ترجمہ سنیے، ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے، کیسے لوگوں پر؟ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینے میں افواہ اڑا رہے ہیں، امن و سکون کو درہم برہم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے، یہ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور کیا کیا جائیں گے ان کے ساتھ میں؟ بری طرح مارے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 62 ہے اس کے بعد میں، ان سے پہلے مجرمین کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ مکے والوں نے اور دوسرے لوگوں کو اکٹھے کر کے مدینے پر اٹیک کر دیا اور مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ مدینے میں مسلمان بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، اور مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ہماری مدد کرنا، یعنی سب ایک ساتھ مل کر لڑیں گے۔ ادھر چاروں طرف سے مدینے کو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ اب ان یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی تو دور کی بات ہے، الٹے مسلمانوں کی جو راز کی باتیں تھیں ان کو دشمنوں سے بتانے لگے اور دشمنوں کے ساتھ میں سانٹھ گانٹھ کر لی۔ تو قرآن نے بار بار اس کو چیلنج کیا، ان کو دھمکایا کہ دیکھو اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو تم کو پکڑا جا سکتا ہے، تم کو پکڑے جائیں گے اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ ان کو پکڑ کر مار دو تو یہ بھی جائز تھا، لیکن یہاں پر قرآن نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ اگر وہ باز نہیں آتے، اگر اپنی اس ذلیل حرکت سے رکتے نہیں ہیں تو پھر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے ملک میں رہنے والا ایک آدمی اگر ہمارے پڑوسی ملک کی جاسوسی کرتا ہے یا اس ملک کی جس کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، یدھ چل رہا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے تو حکومت اس کو کیا سزا دیتی ہے؟ تو حکومت ظاہر بات ہے اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سزائے موت دو، بلکہ یہ کہا کہ اس کو سمجھا دو، اگر وہ رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 8 یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔
اس آیت کا جو ارتھ ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہاد کر رہے ہوں، جو مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہوں۔ ہر ایک آدمی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو امن چاہتے ہوں، جو تمہارے ساتھ میں ایگریمنٹ کے ساتھ میں رہتے ہوں، وعدے کی معاہدے کے ساتھ میں رہتے ہوں، جیسے ہمارے ملک میں یا دوسری دنیا کے ملکوں میں رہتے ہیں، امن و سکون کے ساتھ میں رہتے ہو، تو ان کو آپ چھیڑو گے نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، جان مال کی اس کے آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اسلامی ملک کی ذمہ داری ہے، اس حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں، یعنی اس ظالم کے حق میں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس مظلوم کا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرفداری کریں گے۔ آیت نمبر 9 سورہ انفال کی 69 ترجمہ: جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ اور حلال سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 سورہ فتح کی 20 آیت نمبر 20 وعد، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم پاؤ گے فوری طور پر تو فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ ان دو آیتوں میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں اور ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں اپنے پمفلیٹ وغیرہ میں کہ لوٹ کا مال، اور یہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سادے ہندوؤں کو کہ دیکھو مسلمان غیر مسلموں کا جو بھی مال لوٹ لیں وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہے، جیسا کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ یہ محض ایک پروپگنڈا ہے، یہ آیات ہر غیر مسلم سے متعلق نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوں، جو یدھ کے میدان میں ہوں، اور یہ کہ دشمن سے جس سے مقابلہ ہو اس کا جو مال لوٹا جائے اس کو جو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ تمام مذہبوں کے اندر ہے، تمام نظاموں کے اندر ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے قریب ایرانیوں میں اور رومیوں کی حکومت تھی، ایرانیوں کے یہاں بھی یہی اصول تھا کہ وہ دشمنوں کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ رومی تورات کے قانون کو مانتے تھے، یہودی بھی اسی قانون پر عقیدہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ملتی ہے۔ حوالے تو بہت سارے ہیں، صرف ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اتھروید میں لکھا گیا ہے کہ دشمن خالی ہاتھ ہو جائے ہم ان کے اعضاء کو مفلوج کر دیں، زخمی کر دیں، توڑ پھوڑ دیں، اور اس طرح اے ذوالجلال سپہ سالار اندر ہم ان کی ساری دولت آپس میں سینکڑوں کی طرح سے بانٹ لیں، سینکڑوں کی طرح سے بانٹ لیں۔ اور آج بھی یہی دستور ہے کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہاں کی ساری چیزیں قبضہ کرنے والوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، اور وہ چاہے تو حکومت کو دیں، چاہے تو اپنے فوجیوں میں سپاہیوں میں بانٹ دیں۔ اسلام میں اس کا ایک پورا نظام ہے کہ ایک حصہ حکومت کا ہوتا ہے اور باقی حصہ فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 29۔ جو کتاب والے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے ہیں اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ رعیت بن کر جزیہ دینے لگیں، ٹیکس دینے لگیں۔ جزیہ اس کو بھی بہت زیادہ گویا کہ بڑھا چڑھا کر کہا جاتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے اپنی حکومت میں جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں۔ تو دیکھیے مسلمان جو حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنی رعایا سے پرجا سے ان کی حفاظت کرنے کے بدلے میں ان سے ٹیکس لیتی ہے، ہر ملک میں لیا جاتا ہے۔ اسلامی اگر حکومت ہے تو وہاں پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں کہ 2.5% مال اپنا حکومت کو ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو زکوٰۃ تو نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے دھرم میں نہیں ہے، لیکن اس سے جو ہے جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے۔ اور یہ سمجھنا یا یہ سمجھانا یا کہنا کہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے اس لیے ان پہ ایک ٹیکس ایک تاوان کی شکل ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ
اگر یہ تاوان ہوتا، یہ جرم ہوتا ان کے غیر مسلم ہونے کا، تو یہ ہر ایک کے اوپر ہوتا، لیکن یہ ٹیکس صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو کمانے والے ہوتے ہیں، جو کما سکتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں، بیماروں، معذوروں، بے روزگاروں اور مذہبی دھارمک لوگوں پر، پادری، پنڈت وغیرہ سبھی پر یہ واجب قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے اوپر ضروری نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے جو کام کر سکتے ہوں اور کام کر رہے ہوں، جو تندرست ہوں اور کماتے کھاتے ہوں۔ اس لیے کہنا کہ یہ ایک تاوان ہے، تاوان نہیں بلکہ ایک ٹیکس ہے، جیسے کہ ہر ملک میں وہاں کی پرجا، وہاں کی رعایت ٹیکس بھرتی ہے۔ آیت نمبر 12، یہ سورہ توبہ کی 28ویں آیت ہے۔ اے ایمان والوں، مشرکین تو بے شک ناپاک ہیں، سو اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اگر تم کو مفلسی کا، غریبی کا اندیشہ ہو، سو اللہ تمہیں اگر چاہے گا اپنے فضل سے ان سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر مشرکین کو ناپاک کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا ان کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مہمان نوازی کی ہے، خود ان کی دعوت قبول فرمائی ہے، مسجد نبوی علیہ السلام میں ان کو ٹھہرایا ہے، اپنے بستر پر انہیں بٹھایا اور سلایا ہے۔ اگر انہیں جسمانی اعتبار سے ناپاک سمجھا جاتا تو کس طرح آپ علیہ السلام ایسا عمل فرماتے؟ اسی لیے اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو جائز ہے، اس کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ناپاکی جو کہی گئی ہے وہ عقیدے اور فکر کی ناپاکی ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور تمام دھرتی کا، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، ایک ذات ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس ایک کو چھوڑ کر جو دوسروں کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ گویا کہ ناپاکی ہے، ایک سوچ کی ناپاکی ہے، تو اس کو ناپاکی کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہندوؤں کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ جو انسان بھی اپنے دھرم پر عمل نہیں کرتا ہے صحیح طور پر، اس کو ناپاک ہی کہا جائے گا۔ جیسے ہندو مذہب کی اہم معتبر کتابوں کی عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کو ایک ماننا اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہی اصل ہندو دھرم ہے۔ آپ کسی سے معلوم کیجئے، کہتے ہیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، تو جب مالک ایک ہے تو پوجا بھی اسی کی جانی چاہیے۔ تو مشرکوں کو ناپاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہندو تو کہتا ہے لیکن اصل مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں مانتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودی مذہب پر عمل نہ کرے، جو یہودی ہے لیکن اپنے مذہب پر عمل نہ کرے، یا جو عیسائی ہے وہ کہے کہ میں عیسائی ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس کا عقیدہ اسلامی تعلیمات کے، اپنے دھرم کے، اپنے مذہب کی اصلی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اپنے خیال اور عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یا کسی بھی دھرم کا سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کچھ آیتیں وہ لکھی گئی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں کہ جس میں غیر مسلم سے دوستی رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اب ان کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر ان کا مطلب بتاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 13 ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستاویں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 14، اس سورہ مائدہ کی 51ویں آیت ہے۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 15، اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب آسمانی مل چکی ہے اور وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 16، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں،
اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو ایسے ہی ظالم لوگ ہیں وہ، یعنی ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ چار طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک تعلق تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان دوستانہ تعلق ہوتا ہے، خوش خلقی کا ہوتا ہے، کہ جب کسی سے ملتا ہے تو ہائی ہیلو کرتا ہے، دعا سلام کرتا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کے ساتھ میں جائز ہے، کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جب بھی آپ ان سے ملیں تو دعا سلام کریں، حال چال پوچھیں۔ ایک تو یہ تعلق ہے۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے مواسات کا، غم گساری، یعنی اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اگر کوئی غم پہنچا ہے اس کو تو آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، شادی وغیرہ ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اس کو مبارکبادی پیش کریں۔ جانی اور مال، یعنی جان سے یا مال سے کوئی مدد آپ کر سکتے ہیں، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کریں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے وہ بھوکا ہے اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ نہیں، چاہے تمہارا پڑوسی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، پھر خود کھاؤ جب تم مومن ہو۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ میں۔ تیسرا جو تعلق ہوتا ہے انسان کا وہ معاملات کا ہوتا ہے، کہ انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، نوکری وغیرہ کرتا ہے، اس میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو تین تعلق ہیں جس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ چوتھا تعلق ہے موالات کا۔ اس سے ایسی دوستی مراد ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوستی میں اتنا بڑھ جاتا ہے، کسی کی محبت میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کے طریقے کو وہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی عادتوں کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اپنے جو گھر کے جو پرسنل زندگی کے راز ہوتے ہیں، سیکرٹس ہوتے ہیں، اس کو وہ ان کو بتا دیتا ہے۔ تو ایسی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی موانت اور اسی روک تھام کی وجہ سے انسان مسلمان اور غیر مسلم آپس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے میراث کے اترادھیکاری حقدار نہیں بن سکتے۔ تو ان دو باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات بھی ان لوگوں کے بارے میں ہے جن سے اس وقت مسلمانوں کا سابقہ تھا، نہیں وہ مسلمانوں سے تو جنگ کی حالت میں تھے یا امن کی حالت میں تھے۔ دوسرے اس میں ہر طرح کی دوستی کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ کسی سے بھی دوستی نہیں رکھیں گے، اس سے بالکل الگ اور اجنبی کی طرح رہیں گے، بلکہ ایسی دوستی کو منع کیا گیا ہے جس میں مسلمان اپنی تہذیبی اور تمدنی قدروں سے محروم ہو جائے، یعنی اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اختیار کرنے لگے، ان کی سوچ میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، یا اپنے راز ایسے لوگوں سے بتائے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ راز ان لوگوں تک پہنچ جائے جن سے ان کا اختلاف ہے، جن سے ان کی دشمنی ہے۔ تو اس طریقے سے پوری قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک انسان کے فائدے کے لیے پوری قوم کو نقصان پہنچانا، یہ کسی بھی عقل مند انسان کی عقل اس کو تسلیم اور گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم اگر اپنی تہذیب کی حفاظت اور بچاؤ کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوئی مذموم اور ناپسندیدہ بات نہیں۔ آج تو تمام تہذیبی اکائیوں کے لیے عالمی سطح پر اس حق کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اپنے تمدن کی، اپنی سبھیتا کی حفاظت کریں اور اسے کھونے نہ پائیں۔ آیت نمبر 17، یہ سورہ توبہ کی 37ویں آیت ہے۔ ترجمہ: اللہ کافر لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کافر لوگوں کو، کافروں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ تو یہ آیت کا صرف ایک آخری ٹکڑا ہے، پوری آیت سنیے، غلط فہمی انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ بے شک نسی یعنی مہینوں کا اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعے کفر کرنے والے گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کی بدعمالیاں انہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ سارے کافروں کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات بھی کافروں کے خاص گروہ کے بارے میں کی گئی ہے۔ اس لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی آیات یہ پیش کی جاتی ہیں یہ ان کا ایک خاص پس منظر ہے، ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے۔ کچھ
مخصوص اور اسپیشل لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ قرآن تو یہی چاہتا ہے، بلکہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتا ہے، تو اگر اللہ کافروں کو ہدایت نہ دیتے تو یہ تو تضاد ہوگا، ٹکرا ہو گیا کہ ایک طرف تو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے اور اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا تو نام ہی ہے یہ ہے کہ ہدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کی ایک کتاب ہے، ایک گائیڈ بک ہے۔ تو جہاں پر یہ آتا ہے کہ ہدایت نہیں دیں گے، وہ ایک خاص پس منظر ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، جو اللہ جان بوجھ کر وہ کہ ضد کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی پر اڑ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 سورہ مائدہ کی ہے 14، آیت نمبر 14، پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اولاً تو جو یہ اعتراض ہے اس آیت پر تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات جو ہے اولاً تو ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نہ کہ تمام غیر مسلموں سے متعلق، نہ ہندوؤں کے، نہ یہودیوں کے، نہ جینیوں کے، کسی کے متعلق نہیں، صرف عیسائیوں کے بارے میں۔ دوسرے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا، ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو مانا نہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی لیکن اور اپنی کتاب کو بھی بدل دیا۔ اس کے باوجود بھی انجیل میں ابھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارے موجود ہیں۔ تو یہاں پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا ہی کفر تھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے درمیان نفرتیں ڈال دی ہیں، اور جو پیسے کے لالچ میں، عہدوں کے لالچ میں اپنی کتابوں کو بدل دیتے تھے، اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے اور جلدی ہی ان کو اس سے خبردار کیا جائے گا۔ آیت نمبر 19، اس میں غیر مسلم اور عذاب آخرت کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہمارے احکام کا انکار کیا ہم انہیں دوزخ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 20، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 ہے۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، یہی انہیں بس ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 21، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے۔ یقیناً تم اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہے اور تم لوگ اس میں اترو گے۔ آیت نمبر 22، یہ سورہ حامیم سجدہ کی 27ویں آیت ہے۔ تو یقیناً ہم کفر کرنے والوں کو سخت سزا، سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 23، یہ سورہ حامیم سجدہ کی ہی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، آگ اسی میں ان کا ہمیشہ کا گھر ہے، اس کے بدلے میں کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 24، یہ بھی سورہ سجدہ کی 22ویں آیت ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جائے، پکارا جائے، یاد دلایا جائے، پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لے، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ یہاں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے بالکل لچر ہے کہ ہمیں سزا کیوں دی جائے گی، ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کی معمولی حکومتیں بھی اپنے مخالفین کو سزائیں دیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو صرف اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے مذہب والے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے مذہب والے نہیں ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ خدا اتنا عاجز بن جائے، اتنا بے حس بن جائے، بے شعور بن جائے، مجبور بن جائے کہ چاہے کوئی خدا کا فرمانبردار ہو، کوئی خدا کا نافرمان ہو، کوئی خدا کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کے حق میں دوسرے کو شریک ٹھہرائے، لیکن خدا کوئی حرکت نہ کرے، وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کیے رہے، ظلم اور بدی کرنے والوں کو نہ دنیا میں کچھ کہے اور نہ مرنے کے بعد، یہ کیسی نامعقول بات ہے، نا انصافی کی بات ہے۔ بلکہ خدا کی تو شان یہ ہے کہ جو دنیا میں کرے گا، چاہے وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے،
اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور یہی خدا کی شان کے شایع نشان ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں بھی پریشان ہے، دنیا میں بھی اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، تو یہ کون سا انصاف ہوگا؟ یا ایک آدمی دنیا میں خوب ظلم و ستم کرتا ہے، آخرت میں اس سے کوئی پوچھا نہ جائے، تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ تو خدا کا انصاف یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ہاں یہ تو آپ اعتراض کر سکتے تھے اگر قرآن یہ کہتا، اللہ یہ کہتے کہ مسلمانوں تم دروگا ہو ان لوگوں پر، اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو تم اس کو زبردستی ٹھیک راستے پر چلاؤ، زبردستی اس سے اللہ اکبر کہلواؤ، زبردستی اس کو مسلمان بناؤ، جب تو اعتراض کرنے کا حق تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم کسی پر دروگا نہیں ہو، تم کسی کے ذمہ دار نہیں، تمہارا کام سمجھانے کا ہے، بتانے کا ہے، کہنے کا ہے۔ وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو سزا ہم دیں گے، تم نہیں دو گے۔ تو ظالموں کو، گنہگاروں کو، مجرموں کو سزا ملنا تو بالکل انصاف کی بات ہے، نیائی کی بات ہے۔ اگر اللہ آخرت میں بھی ظالم اور مظلوم، فرما بردار اور نافرمان، صحیح اور غلط کا فرق نہ کرے تو پھر وہ خدا کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ 24 آیات ہیں جن کے بارے میں وسیم رضوی نامی شیطان نے بھی ابھی یہ بات کہی ہے کہ ان کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کیا ان آیتوں میں کچھ ایسی غلط بات کہی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، ان کے آگے پیچھے سے کاٹ کر ان کو پیش کیا گیا ہے۔